بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ پانی کے بیان کو ذکر کر رہے ہیں۔ پانی ہماری زندگی کا ایک اہم مشغلہ ہے، تو اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کس طرح آپ کو استعمال کرنا ہے۔ پانی کا بیان۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے؟ جواب: منہ کا پانی، چشمے کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولے کا پانی، بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہاں پہ چند پانیوں کی جگہ کے بارے میں بتائیں کہ اس جگہ سے اگر پانی آتا ہے تو وضو کرنا جائز ہے۔ سوال: کن پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے؟ جواب: پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربا، وہ پانی جس کا رنگ، بو، مزہ کسی پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے بدل گیا ہو اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو۔ ایسا پانی ہو کہ تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی چیز گر کر مر گیا ہو۔ وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو۔ وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو۔ حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونپ، گلاب یا اور کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق ہو۔ سوال: جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ کتے، خنزیر اور شکاری چوپائے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اسی طرح بلی جو چوہا یا کوئی اور جانور رکھا کر فوراً پانی پی لے اور اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ جس آدمی نے شراب پی وہ فوراً پانی پی لیا تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ تو یہاں پہ ناپاک کی چند قسمیں بتایا گیا ہے۔ پانی تو پاک تھا لیکن اس طرح کے لوگ اور اس طرح کے جانور نے پی لیا تو وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی مکروہ ہے؟ جواب: بلی، بشرطِ فوراً چوہا کو نہ کھایا ہو۔ چوہا، چھپکلی، پھرنے والی مرغی، نجاست کھانے والے گائے، بھینس، کوا، چیل، ککڑا اور تمام حرام جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ سوال: کن جانوروں کا جھوٹا پانی ناپاک ہے؟ جواب: آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے، جیسا کہ گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا۔ سوال: کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو پانی یہ ہیں: اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرا ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ سوال: ٹھہرے ہوئے زیادہ پانی کی کیا مقدار ہے؟ جواب: ٹھہرا ہوا پانی نمبر گزرنے سے اور 5.5 گز چوڑا ہو، زیادہ سے زیادہ پانی ہو یا حوض یا تالاب اتنا بڑا ہو اور وہ بڑا حوض اور تالاب کا پانی سمجھا جائے گا۔ سوال: نجاست گرنے کے سوا اور کس چیز سے تھوڑا پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ جواب: اگر پانی میں کوئی ایسا ناپاک گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہو تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ سوال: بڑے تالاب یا حوض کا پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ جواب: جب اس نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو جائے۔ سوال: کن جانوروں کے پانی میں مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا؟ جواب: جو جانور پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں جیسے مچھلی، مینڈک اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے اور یہ سب پانی میں مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے مکھی، مچھر، بھیڑ، چھپکلی، چینٹی، اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ تھے پانی کا کچھ بیان جس کو ذکر کیا گیا۔ تو چلیے اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔